صحیح بخاری کتاب الرقاق باب نمبر 52 باب الصراط جسر جہنم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق میں آخرت کے تمام واقعات کا تو ذکر نہیں کیا، لیکن منتخب واقعات کا، منتخب مراحل کا ذکر ضرور کیا ہے۔ آغاز اور اختتام والا جو مرحلہ ہمارے پیش نظر ہے، اس میں الصراط جسر جہنم، یعنی صراط جو ہے جہنم کا پل ہے۔ جہنم کی پشت پر ایک پل رکھا جائے گا اور اس پل سے ہر مسلمان کافر، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، اس کو اس پل سے گزرنا ہوگا۔ اس پل کی کچھ منظر کشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں بیان کی، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ پل صراط کیا چیز ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایک پل ہے جسے جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا۔ یہ گرنے اور پھسلنے کا مقام ہے۔ اس پر لوہے کے نوکدار کانٹے اور آنکڑے ہیں، چوڑے چوڑے کانٹے ہیں۔ ان کا سر خمدار سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوگا جو ملک نجد میں ہوتے ہیں۔ مسلمان اس پر سے پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح، آندھی کی طرح، تیز گھوڑوں کی طرح اور اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے۔ کچھ صحیح و سلامت وہاں سے بچ کر نکل جائیں گے اور کچھ زخمی ہو کر اور چھل چھلا کر اور کچھ دوزخ میں گر پڑیں گے۔ آخری شخص جو پل صراط سے پار ہوگا اسے کھینچ کر پار کریں گے۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں یہ حدیث موجود ہے۔ پل صراط کے حوالے سے گو یہ لفظ قرآن مجید میں تو نہیں آیا ہے، لیکن قرآن مجید میں وہ آیات جو کفار کو جہنم میں ڈالنے کے حوالے سے یا اہل جنت کے جنت میں داخلے کے حوالے سے ہیں، ان آیات کو اور ان احادیث کو اگر ملا دیا جائے تو پھر یہ بات اور یہ پل صراط والا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بہت مطول حدیث ہے، اور اس حدیث میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم باب الحشر میں پڑھ چکے ہیں، باب صفات الجنہ والنار میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ باتیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کا ہم ترجمہ کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ آئیے ذرا اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں۔ حدیث میں بہت ساری مفید باتیں ہیں جو ہمارے عقائد میں بھی، ہماری معلومات میں بھی اضافہ کریں گی تاکہ ہم بطور عقیدہ ان کو اختیار کر سکیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال اناس یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامۃ۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے؟ قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب۔ تو آپ نے کہا کیا کوئی سورج جس پر کوئی بادل نہ ہو، تمہیں اس سورج کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب۔ کیا اگر کوئی بادل نہ ہو تو 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تمہیں؟ قالوا یا لا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ قال پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فإنکم ترونه یوم القیامۃ کذالک، کہ تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اسی طرح دیکھو گے۔ یجمع اللہ الناس، اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو جمع کرے گا، فیقول، اور کہے گا من کان یعبد شیئا فلیتبعہ، کہ بھائی ایسا ہے کہ جو کوئی جس کی پوجا کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے لگ جائے۔ فیتبع من کان یعبد الشمس ویتبع من کان یعبد القمر ویتبع من کان یعبد الطواغیت، کہنے لگا جو سورج کی عبادت کرتے تھے وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، جو چاند کی عبادت کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے لگ جائے گا۔ ویتبع من کان یعبد الطواغیت، اور جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ ان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ وتبقى هذه الامة فيها منافقوها، آخر میں یہ امت باقی رہ جائے گی جس میں منافقین کی جماعت بھی ہوگی۔ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس شکل میں، اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے نہ ہوں گے۔ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔
فیقولون نعوذ باللہ منک، تو وہ جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو لوگ کہیں گے تجھ سے اللہ کی پناہ، ھذا مکاننا حتی یأتینا ربنا، کہ ہم اپنی جگہ پر اس وقت تک رہیں گے جب تک ہمارا رب ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، پس جب ہمارا رب ہمارے سامنے آ جائے گا ہم اس کو پہچان لیں گے۔ فَيَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي السُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے سامنے اس شکل میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے ہیں، پھر وہ کہے گا کہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، تو فیقولون انت ربنا، تو لوگ کہیں گے واقعی تو ہمارا رب ہے۔ فیتبعونہ، تو پھر وہ اس کے پیچھے ہو لیں گے۔ ویضرب جسر جہنم، اور پھر وہ جہنم پر پل رکھا جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، کہنے لگے کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اس پل کو عبور کروں گا۔ وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ، رسولوں کی دعا اس دن یہ ہوگی اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی سے گزار دے، اے اللہ سلامتی سے گزار دے۔ وَبِهِ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعَدَانِ، پل صراط کے ساتھ سعدان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے۔ قالوا بلا اما رأیتم شوک السعدان، پھر اللہ کے رسول صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں دیکھے؟ قال فإنها مثل شوك السعدان غیر انها لا يعلم قدر عظمها الا اللہ، تو جب لوگوں نے یہ کہا اللہ کے رسول سعدان کے کانٹوں کو ہم نے دیکھا ہے، تو آپ نے کہا وہ آنکڑے سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے لا يعلم قدر عظمها، ان کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ فتخطف الناس بأعمالهم، تو وہ کانٹے جو وہ آنکڑے ہوں گے وہ لوگوں کو اچک لیں گے ان کے اعمال کے مطابق۔ منہم الموبق بعملہ، تو انہی میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ ومنہم المخردل، اور کچھ زخمی ہو کر نجات پائیں گے۔ ثم ینجو حتی اذا فرغ اللہ من القضاء بین عبادہ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلے سے فارغ ہو جائے گا۔ وَأَرَادَ أَن يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَن يُخْرِجَ، تو جنہیں جہنم سے انہیں نکالنا چاہے گا، جنہیں نکالنے میں اس کی مشیت ہوگی۔ ممن کان یشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ جو گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر دانہ بھی ایمان ہوگا، اس کو جہنم سے جب نکالا جائے گا وہ کوئلے کی طرح ہوگا، پھر اس کو ایک نہر میں ڈبویا جائے گا۔ وہ جب نہر سے باہر آئے گا تو وہ پورا مکمل اس طرح سامنے آئے گا جیسا کہ کوئی پودا جو ہے وہ اگتا ہے خوبصورت شکل میں، پھول سامنے آتا اپنی اصلی شکل و صورت میں۔ تو یہاں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر دانہ بھی ایمان ہوگا۔ امر الملائکۃ ان یخرجوہم، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ بھائی وہ ان کو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال دیں۔ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ، تو فرشتے انہیں سجدوں کے نشانات سے جانتے ہوں گے۔ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَن تَأْكُلَ مِنْ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ، تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ آدم کے بیٹے کے جسم سے سجدوں کے نشان کو کھائے۔ فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدْ امْتُحِشُوا، تو جب وہ فرشتے ان کو نکالیں گے تو وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ، تو ان کے اوپر پانی پھینکا جائے گا۔ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، یہ زندگی کا پانی ہے۔ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلُ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، یہاں تک جو بات آتی وہ یہ ہے کہ ان کو جب پانی ان پر بہایا جائے گا آب حیات، تو جس طرح سیلاب کے خس و خاشاک میں، یعنی کہ سیلاب کا جب پانی آتا ہے تو خود رو جو گھاس اگتی ہے تو اس طرح وہ اگ آئیں گے فوری طور پر تیزی سے۔ تو ایک شخص ایسا رہ جائے گا جس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا،
وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، کہا اللہ مجھے اس کی بدبو نے پریشان کر دیا ہے، اس کی تیزی نے مجھے جلا دیا ہے، فَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، تو میرا چہرہ جو ہے جہنم سے دوسری طرف۔ یہاں سے ذرا یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں یہ ذرا سنیے گا غور سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنا اللہ تعالیٰ مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ ذرا سنیے گا، میں جب صبح یہ حدیث پڑھ رہا تھا، حالانکہ یہ حدیث پہلے زمانہ طالب علمی میں پڑھی تھی، اس کے بعد 2-3 دفعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، لیکن آج صبح جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، یقین کریں مجھے اللہ پر بڑا پیار آیا ہے، واللہ اتنا اچھا لگا اللہ تعالیٰ، اتنا پیارا لگا۔ اللہ سے محبت تو ہماری پہلے بھی ہے، لیکن میں قربان جاؤں کہ اتنا مہربان، اتنی محبت کرنے والا کہ نافرمان سے نافرمان لوگ، باغی سے باغی لوگوں کو بھی کیسے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ ذرا اس حدیث کے آخر میں دیکھیے گا، پھر آپ بھی یہی بات کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ بہت مہربان ہے، اتنی محبت کرنے والا اپنی مخلوق سے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی محبت 70 ماؤں سے زیادہ ہے، بھائی 70 ماؤں سے زیادہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آئیے ذرا اس کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ فَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، اللہ میرا چہرہ جو ہے دوسری طرف کر دے۔ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ فَيَقُولُ لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَن تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے کہ اگر میں تجھے یہ تیری بات قبول کر لوں تو اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں مانگے گا مجھ سے؟ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ، کہا تیری عزت کی قسم اور تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، لا اسألوک غیرہ، فیصرف وجہہ عن النار، تو اس کا چہرہ جو ہے وہ جہنم سے دوسری طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ثم یقول بعد ذلک یا ربی قربنی الی باب الجنہ، کہنے لگا اللہ جنت کے دروازے کے تھوڑا سا نزدیک کر دے مجھے۔ فیقول الیس قد زعمت ان لا تسألنی غیرہ، تو نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ تو مجھ سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا؟ ویلک یا ابن آدم ما اغدرک، کہ بھائی کہ تو نے مجھے یقین دلایا تھا، افسوس تو کس قدر وعدہ شکن ہے، تو نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا، پھر تو مانگ رہا ہے۔ فلا یزال یدعو، وہ بندہ مسلسل کہے گا اللہ جنت کے دروازے کے قریب کر دے، تو فیقول لعلی ان اعطیتک ذلک تسألنی غیرہ، تو کہا کہ اگر میں تجھے یہ دے دوں تو اس کے علاوہ بھی کچھ مجھ سے مانگے گا؟ فیقول لا وعزتک، تیری عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا، لا اسألک غیرہ۔ فَيُعْطِ اللَّهَ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا مضبوط وعدہ اور پکا وعدہ اور عہد دیتا ہے کہ اس کے علاوہ اب کسی اور چیز کا مطالبہ وہ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دیتا ہے۔ فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، تو جب وہ دیکھتا ہے جنت کی چیزیں تو جتنی دیر تک اللہ چاہتا ہے تو وہ خاموش رہے گا، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ ثم قال رب ادخلنی الجنت، اس جملے نے یقین کریں مجھے تو ہلا دیا تھا، کہنے لگا رب ادخلنی الجنت، اللہ جنت میں داخل کر دے۔ ثم یقول اولیس قد زعمت ان لا تسألنی غیرہ، کیا تو نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا، وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے علاوہ مجھ سے کچھ اور نہیں مانگے گا؟ ویلک یا ابن آدم ما اغدرک، کتنی وعدہ خلافی کرتا ہے، تو نے کہا تھا کچھ اور نہیں مانگوں گا، پھر مانگ رہا ہے۔ فیقول یا ربی لا تجعلنی اشقى خلقک، اے اللہ اپنی مخلوق میں سب سے بدترین شقی جو ہے وہ نہ بنا۔ فلا یزال یدعو، وہ مسلسل مانگتا ہے، حتی یضحک، یہاں تک کہ اللہ ہنس پڑتا ہے۔ فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ، جب اللہ تعالیٰ ہنس دیتا ہے، أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا، جب وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، قِيلَ تَمَنَّ مَنْ كَذَا، کہا جاتا ہے کہ تو فلاں فلاں چیز کی تمنا کر، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تو فلاں فلاں چیز کی تمنا کر۔ فَيَتَمَنَّ، وہ خواہشیں کرتا ہے۔ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا، یہ چیز بھی مانگ، یہ چیز بھی مانگ، اللہ تعالیٰ خود اس بندے کو کہتا ہے کہ یہ بھی چیز مانگ، یہ بھی چیز مانگ، یہ بھی چیز مانگ۔ فَيَتَمَنَّ، وہ تمنا کرتا ہے، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ، یہاں تک کہ اس کی ساری تمنائیں جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری کر دی جاتی ہیں۔ فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، کہا یہ سب کچھ تیرا ہے اور اس جیسا اور اتنی ہی زیادہ نعمتیں تجھے دی جاتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا، یہ سب سے آخری بندہ تھا جو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ پل صراط کا ہمارا ایک موضوع ہے، اور پل صراط کے علاوہ اگلا جو موضوع ہمارے پاس آتا ہے
اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.